السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولس کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ تو چلے میں سٹارٹ کرتی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر کی ایپیسوڈ 22۔ میرام اس وقت برائڈل روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد اس کی کزنس موجود تھیں۔ باقی سب لوگ باہر ہی تھے لیکن میرام کا دل گھبرا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن کیا، یہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی کزنس اسے چھیڑ رہی تھیں المیر کے نام سے، جس پر وہ بے مشکل مسکرا پا رہی تھی، کیونکہ اس کے دل کو مسلسل کوئی فکر جکڑے ہوئی تھی۔ حالانکہ ایسی کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں تھی، ابھی وہ اسی کیفیت میں مبتلا تھی جب اچانک بارات آنے کا شور اٹھا، جس پر اس کا دل کچھ ہلکا ہوا۔ ساری لڑکیاں شور مچاتی باہر نکل گئی تھیں اور اب کمرے میں اس کے پاس اس کی ایک خالہ زاد رہ گئی تھی جو پارلر سے اس کے ساتھ تھی۔ وہاں سے باہر آؤ تو باہر پھولوں کی پتیوں کی برسات میں بارات کا استقبال کیا گیا تھا۔ خوبصورت سی باربی فراک پہنے رانیہ اور نفاست سے کیے گئے میک اپ اور خوبصورت سے ہیئر اسٹائل میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوشی سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا، جبکہ سنہرے رنگ کی شہروانی اور سر پر عنابی رنگ کا کلا پہنے دراز قد المیر سیال بھی بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ نفاست سے تراشی گئی داڑھی اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہی تھی، جبکہ محبت کو پا لینے کی خوشی واضح طور پر اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ دلکش مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا بسیرا کیا ہوا تھا کہ ایک پل کو بھی مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لوگ اب اندر آ چکے تھے، جبکہ جزوہ اب بھی میرج ہال کے اندرونی دروازے پر کھڑی بار بار ہاتھ میں پہنی خوبصورت سی گھڑی پر وقت دیکھ رہی تھی۔ اسے بے تابی سے صرف ایک ہی شخص کا انتظار تھا، وہ جس سے وہ محبت کرتی تھی، اور وہ شخص تھا ملحان بیگ، جو آ کر نہ دے رہا تھا۔ المیر اب سب سے ملتا ملاتا اسٹیج پر پہنچ چکا تھا، جہاں باقی سب آ کر اس کے گرد اکٹھے ہو چکے تھے۔ رانیہ تو تیزی سے برائڈل روم میں پہنچ چکی تھی تاکہ جلد از جلد میرام سے مل سکے۔ وہاب صاحب سبھی مہمانوں کا استقبال کرنے اور سارے انتظامات دیکھنے میں مصروف تھے، اور شیما بیگم بانو بیگم کو دیکھ کر خرامہ خرامہ چلتی ہوئی ان کے پاس آ کر رک گئی تھیں۔ تو اب بالآخر آپ اپنے بیٹے کی بارات لے کر آ ہی گئیں۔ شیما بیگم کا لہجہ کچھ طنزیہ سا تھا، جس پر بانو بیگم کے ماتھے پر بل پڑے۔ ہمیں آنا ہی تھا، آفٹر آل ہماری بہو تھی آپ کے پاس، بانو بیگم نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ او ہاں، آپ کی وہ بہو جس نے آپ کے بیٹے کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا کر کہیں کا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس پر اتنا بڑا الزام بھی لگ گیا۔ شیما بیگم نے افسوس زدہ سے لہجے میں کہا تو ان کا اشارہ سمجھ کر بانو بیگم نے بے ساختہ لب بھینچے۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، ہم قسمت کے لکھے کو نہیں ٹال سکتے، بانو بیگم نے نپے تلے انداز میں جواب دیا۔ انہیں شیما بیگم کی باتیں بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھیں، اور کچھ ان کی کل والی باتوں کی کرواہٹ بھی ابھی تک ان کے دلوں کو گھیرے ہوئی تھی۔ بالکل، یہ بات تو سچ ہے، مگر منحوسیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، شیما بیگم نے پراسرار انداز میں کہا تو بانو بیگم نے چونک کر ان کو دیکھا۔ مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں، بانو بیگم نے الجھ کر پوچھا۔ میرام منحوس ہے، سبز قدم ہے، وہ اتنی کہ پیدا ہوتے ہی پہلے باپ اور پھر ماں کو کھا گئی، ہم پر اس کی ذمہ داری آ گئی تو ہم نبھانے پر مجبور ہو گئے، لیکن اس کے اس گھر میں آنے کے بعد ہمیں بے شمار کرائسس کا سامنا کرنا پڑا، اور اب بھی سامنا ہے، لیکن کیا کریں، ہماری تو مجبوری ہے۔ مجھے تو بس آپ کے اکلوتے بیٹے المیر کی فکر ہے۔ میرام کے سبز قدم اس کی زندگی میں پڑ چکے ہیں، اب نہ جانے اس کے یہ سبز قدم آپ کے بیٹے کی زندگی میں کیا رنگ لے کر آتے ہیں۔ شیما بیگم نے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے بانو بیگم کو دیکھا تھا، جن کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، بانو بیگم کا لہجہ کپ کپا سا گیا تھا۔ وہ پڑھی لکھی خاتون تھیں جو ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھیں، بلکہ اس بات پر انہیں یقین تھا کہ انسان کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے، جسے کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، کہ دعاؤں سے خدا انسان کی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ لیکن شیما بیگم کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ ایک پل کو ان کا یقین ڈاواں ڈول ہوا تھا۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب ہو جاتا ہے تو وہ گزرے وقت کو واپس بھی نہیں لا پاتا۔ خیر، اب تو نکاح بھی ہو چکا ہے اور کچھ دیر میں رخصتی بھی ہو جائے گی، اب تو واقعی کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک صلاح ہے آپ کے لیے، اپنے بیٹے کا خیال رکھیے گا،
اب ایک سبز قدم بذات خود آپ کے بیٹے کی زندگی میں موجود ہے تو آپ کے بیٹے کی جان پر خطرے تو بنے رہیں گے۔ شیما بیگم منام کا سکون برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھیں اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھیں، کیونکہ بانو بیگم بےحد پریشانی کے عالم میں المیر کو دیکھنے لگیں جو اسٹیج پر بیٹھا مسکراتا ہوا اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا تھا۔ شیما بیگم آگ لگا کر مڑی تھیں، مگر تبھی ان کی نگاہ میرج ہال کے دروازے کی جانب اٹھی تھی اور بے یقینی سے وہیں جمی رہ گئی تھی، کیونکہ سامنے سے ان کا بیٹا چلا آ رہا تھا جس کے بھینچے لب اور سرخ پڑتا چہرہ انہیں بتا گیا تھا کہ وہ سب جان چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سب کے درمیان آ کر تماشا لگاتا، وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھیں اور اسے بازو سے تھامتی تیزی سے باہر نکلیں اور برائڈل روم کے ساتھ والے خالی کمرے میں لے آئیں اور آتے ہی دروازہ لاک کر کے اس کی طرف پلٹیں، جس کی سرخ انگارہ نگاہیں انہی پر جمی ہوئی تھیں۔ شیما بیگم کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ کیا ہے یہ سب؟ میں نے کہا تھا نا کہ منام میری ہے۔ پھر کیا ہے یہ سب؟ وہ اتنی شدت سے دھاڑا تھا کہ اس کے گلے میں خراشیں سی پڑ گئی تھیں، جبکہ شیما بیگم دل ہی دل میں اس کا جارحانہ رویہ دیکھ کر گھبرا سی گئی تھیں، لیکن ظاہر کچھ بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو مجھ سے مون؟ بھولو مت میں ماں ہوں تمہاری۔ انہوں نے اس کے بد لحاظ لہجے میں فوراً اسے ٹوکا تھا۔ ماں ہیں آپ میری، تو آپ کو میری خواہش نظر کیوں نہیں آئی؟ آپ جانتی تھیں کہ میں منام سے محبت کرتا ہوں ماں، لیکن پھر بھی آپ میری مانو کسی اور کو سونپ رہی ہیں۔ ایسا کیوں کیا آپ نے ایسا، اور وہ بھی اتنی رازداری سے کہ مجھے بھنا تک نہیں پڑنے دی؟ میمون کا لہجہ غم و اذیت سے پھٹ رہا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے اور اپنی محبت کو سب سے چھپا کر کہیں دور لے جائے۔ جانتی ہوں کہ بہت محبت کرتے ہو تم مجھ سے، مگر ہم مجبور ہو گئے تھے مون، اس نے ہمیں بے حد مجبور کر دیا تھا۔ شیما بیگم نے لہجے میں بھیگا پن شامل کرتے مصنوعی غم سے کہا۔ ایسی کیا مجبوری ہو گئی تھی جو اتنی جلدی اور اچانک اس کی شادی کر رہے ہیں؟ یاد ہے نا آپ کو جب میں نے اس سے شادی کی خواہش کی تھی تو کیسے آپ سب نے اس کے چھوٹے ہونے کا بہانہ بنایا تھا؟ پھر اب کیوں؟ میم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اپنے غم کا اظہار کرے، کیسے اپنے پھٹتے دل کو سکون دے۔ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا کہ اب اس سے بولنا محال ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے جو اس کے ضبط کے گواہ تھے، اور اس بات کے بھی کہ وہ سارا راستہ روتا ہوا آیا تھا۔ ہم ہی اسے چھوٹا سمجھتے تھے مون، ورنہ کام تو اس نے بڑوں والے ہی کیے ہیں، اتنے بڑوں والے کہ ہمارا سر سب کے سامنے جھکا کر رکھ دیا ہے۔ نفرت سے کہتی ہوئی وہ اس رات کا قصہ اسے گوش گزار گئی کہ کیسے اس نے رات کے اندھیرے میں تنہائی کا فائدہ اٹھا کر المیر کو بلایا اور شادی سے پہلے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہا۔ یہ سب سنتے ہوئے میمون پھٹی پھٹی آنکھوں سے نفی میں سر ہلاتا ہوا بے ساختہ دیوار کا سہارا لے کر نیچے بیٹھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ بہت بھولی ہے، ضرور المیر نے ہی اسے پھنسایا ہوگا اس سب میں۔ میری منام ایسی ہے ہی نہیں، آپ جانتی ہیں وہ ایسی نہیں ہے۔ میں اسے اس دھوکے باز المیر سے بچا لوں گا، میمون وحشت زدہ سے انداز میں کہتے ہوئے باہر کی جانب لپکا۔ وہ ایسی ہی ہے مون، المیر تو بیچارہ معصوم سا لڑکا ہے، اپنے کام سے کام رکھنے والا، لیکن منام اتنی معصوم نہیں ہے جتنا ہم اسے سمجھتے آئے ہیں۔ تمہیں یاد نہیں کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی؟ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، تبھی تو تم سے شادی سے انکار کیا تھا اور بے بنیاد الزام مجھ پر لگا کر مجھے تم سب کی نظروں میں جھوٹا بنا دیا تھا۔ تمہارے جاتے ہی اس نے المیر کے گھر والوں کو بلوا لیا تھا، کیونکہ اس کے راہ کی رکاوٹ یعنی تم دور ہو چکے تھے، اور اس کے بعد جس طرح وہ ہمیں المیر کے ساتھ بند کمرے میں ملی، چھی، میں تمہیں بتا نہیں سکتی جو کچھ ہم نے دیکھا۔ ہم اتنی جلدی ہرگز اس کی شادی نہ کرواتے، لیکن اس نے کوئی اور راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا ہمارے لیے۔ ہمیں اس کی شادی کروانی پڑی تاکہ کل کو وہ ہمارے لیے مزید بدنامی کا سبب نہ بن جائے۔ شیما بیگم نے میمون کو سمجھانے والے انداز میں اسے مزید منام کے خلاف بھڑکایا تھا، جبکہ یہ سب سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ محبت کرتا تھا اس سے، آج سے نہیں کئی سالوں سے، پھر کیسے وہ اس سے دستبردار ہونے کا سوچ لیتا جو اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑتی تھی۔ اس نے ساری زندگی میمون کے سامنے گزاری تھی، پھر وہ کیسے ان سب باتوں پر یقین کر لیتا؟ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کے ذہن میں منام کی باتیں بھی چل رہی تھیں، وہ باتیں جب وہ اس سے نفرت کا اظہار کرتی تھی، اور یہ بھی تو کہا تھا اس نے کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ یہ سب یاد آتے ہی میمون نے آنکھیں میچی تھیں، اور جب کھولیں تو ان میں نفرت تھی، بے تحاشا نفرت۔
وہ دروازے کی جانب بڑھا تو شیما بیگم پھر سے اس کے راستے میں حائل ہوئیں۔ فکر مت کریں، شادی روکنے نہیں جا رہا، بلکہ اسے بتانے جا رہا ہوں کہ جس دل میں اس کے لیے بے تحاشا محبت ہوتی تھی آج وہاں سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں منی سے پاٹ اور سرد لہجے میں کہا تو شیما بیگم دل ہی دل میں مطمئن ہوتی اس کے راستے سے پیچھے ہٹ گئیں۔ اسے منام کے خلاف بھڑکا کر انہیں سکون مل گیا تھا، لیکن اس سب میں انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کے آنسو نظر نہیں آئے تھے، نہ ہی اس کی تڑپ۔ وہ سب کی زندگی سے منام کو نکال کر پرسکون تھیں۔ جذبہ جو کب سے کھڑی ملحان بیگ کا انتظار کر رہی تھی سامنے نگاہ پڑتے ہی چہک اٹھی، کیونکہ ملحان احد اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ ان کے قریب آنے پر جذبہ نے بنا ادھر ادھر دھیان دیے ملحان کو دیکھ کر شاعرانہ انداز میں شکوہ کیا، جو سیاہ رنگ کے پینٹ کوٹ میں ملبوس بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بالوں کو نفاست سے سیٹ کر رکھا تھا اور ہلکی سی بیئرڈ کو نفاست سے تراشا گیا تھا۔ سنجیدہ سے چہرے اور انداز کے ساتھ وہ عام دنوں سے بڑھ کر وجیح لگ رہا تھا۔ جذبہ کے انداز پر جہاں احد کو بے اختیار ٹھسکا لگا تھا، وہیں ملحان کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کھڑے یوسف بیگ اور رابعہ بیگ نے بڑے غور سے جذبہ کو دیکھا تھا، جو ان کے سنجیدہ مگر بے حد وجیح بیٹی کی طرف فدا ہو جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یوسف بیگ اور رابعہ بیگ کی نظروں کا تبادلہ ہوا تھا، لیکن دونوں نے اس بات پر بعد میں بات کرنے کا سوچتے دوبارہ دھیان ان کی طرف کیا تھا۔ السلام علیکم۔ بزی تھا، میں تبھی آنے میں دیر ہو گئی۔ یہ میرے پیرنٹس ہیں، اینڈ مام ڈیڈ، یہ مس جذبہ مغل ہیں، وہاب مغل کی صاحبزادی۔ ملحان نے نپے تلے انداز میں اسے جواب دے کر ان کا آپس میں تعارف کروایا۔ وعلیکم السلام، ہائے انکل، آنٹی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ پلیز اندر آئیے نا۔ ملحان کے پھیکے سے انداز پر وہ جلے دل کے ساتھ لبوں پر زبردستی پھیلا کر ان کو خوش آمدید کہنے لگی۔ رابعہ بیگم نے اپنی خیریت بتانے کے ساتھ ساتھ بغور اس کا جائزہ لیا تھا، جو بلڈ ریڈ کلر کی ساڑی پہنے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاندار سا میک اپ چہرے کی چمک بڑھا رہا تھا، جبکہ بالوں کو نیچے سے کرلز ڈال کر کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ سلیو لیس بلاؤز کا پچھلا گلا تھوڑا سا گہرا تھا، جو خاصا نمایاں ہو رہا تھا۔ ایک کلائی پر رسٹ واچ جبکہ دوسری پر خوبصورت سا ڈائمنڈ بریسلٹ پہنا ہوا تھا۔ بریسلٹ کے ہم رنگ ہی گلے میں نفیس سا پینڈنٹ اور کانوں میں ہیرو کے ہی ٹاپس پہن رکھے تھے۔ وہ خاصی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن ملحان نے ایک پل کے لیے بھی اس کو نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا، جس پر جذبہ چل کر خاک ہوئی تھی۔ اندر آ کر رابعہ بیگم اور یوسف بیگ وہاب مغل کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ جذبہ اب مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس فون میں ایسا کیا ہے جو تمہیں ارد گرد کا بھی ہوش نہیں؟ جذبہ نے ملحان کے فون پر جھکے سر کو دیکھ کر نخوت سے پوچھا۔ فون کے علاوہ ارد گرد بھی ایسا کیا ہے جو ملحان فون کو چھوڑ کر ارد گرد توجہ کرے؟ جواب کے بدلے سوال آیا تھا، وہ بھی احد کی جانب سے۔ میرے خیال سے میں نے یہ سوال ملحان سے پوچھا ہے۔ جذبہ نے تپ کر اسے دیکھا۔ ملحان مجھ سے الگ تھوڑی ہے، جواب میں دوں یا ملحان، کیا فرق پڑتا ہے، کیوں ہان؟ احد نے جتاتے انداز میں کہہ کر ملحان سے تائید چاہی تو وہ فون کو جیب میں رکھ کر سیدھا ہوا۔ بالکل، میں اور احد الگ نہیں ہیں جذبہ، ملحان نے کہا تو جذبہ نے سر جھٹکا۔ مگر میرے لیے ہیں، جو میرے لیے ملحان ہے وہ احد کبھی نہیں ہو سکتا۔ جذبہ نے چمکتی نگاہیں ملحان پر جما کر کہا تو دونوں نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ میرا مطلب کہ ملحان میرا بیسٹ فرینڈ ہے اور تم ملحان کے بیسٹ فرینڈ ہو، میرے نہیں، تو بس اس لیے کہا۔ ملحان برا نہ مان جائے تبھی وہ اپنی بے اختیاری پر خود کو کوستی تیزی سے وضاحت دینے لگی۔ ویل، ملحان صرف تمہارا دوست ہے، بہترین دوست نہیں۔ باقی ارینجمنٹس تو کافی اچھے کیے ہیں، کوئی خاطر مدارات ہی کر دو ہم مہمانوں کی۔ احد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کچھ جتاتے انداز میں کہا تو جذبہ کا چہرہ اس کی پہلی بات پر سرخ سا پڑا۔ میں آتا ہوں، ملحان ان دونوں سے کہہ کر فون پر کسی کو میسج کرتا ایک طرف بڑھ گیا۔ اسے ایک بات تو بتاؤ، اس کے جانے کے بعد احد نے جذبہ سے پوچھا، جو دور جاتے ملحان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ احد کی بات پر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پسند کرتی ہو نا اسے؟ احد نے ذرا سا اس کی طرف جھک کر سرگوشی کے سے انداز میں پوچھا۔ پسند نہیں کرتی میں اسے۔ اس کے جواب پر احد کو کچھ حیرت ہوئی کہ کیا اس نے ملحان کے لیے جذبہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ اس کی غلط فہمی تھی۔ جنون کی حد تک محبت کرتی ہوں میں اس سے۔ ملحان بیگ جذبہ مغل کا ہے اور اسے جذبہ مغل کا ہی ہونا ہے۔ جذبہ کے جنونی انداز اور لہجے پر احد ایک پل کو دنگ رہ گیا تھا۔ یعنی جو اس نے محسوس کیا وہ اس کی غلط فہمی نہیں تھی، اسے لگتا تھا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے، یہ نہیں معلوم تھا کہ جنون کی حد تک اسے پانے کی خواہش رکھتی ہے۔
ہیو اے نائس ڈے۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہتی وہ دوسری جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ احد کو کچھ تشویش ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ محبت کا جنون بہت کچھ تباہ کر دیتا ہے، اور جذبہ اسی جنون کو اپنے اندر پال رہی تھی، جبکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ملحان اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچتا، اور ملحان جذبہ کو بہت ہی ہلکا لے رہا تھا۔ وہ جلد ہی اب ملحان سے جذبہ کے بارے میں بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔